جو انسان کا گستاخ ہوتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کی اصل خراب ہے۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، بس میں شارٹ کہہ رہا ہوں۔ آپ کھولنے والے قرآن پاک کھولے، سورہ قلم آیت نمبر 13 اللہ رب العزت ولید مغیرہ کے تعلق سے کہتا ہے، حضور کو صرف ایک جملہ کہا تھا، مجنون ہے یہ۔ اس نے کہا تھا حضور مجنون ہے، پاگل ہے۔ حضور نے دفاع نہیں کیا۔ اللہ رب العزت جو حضور سے اتنی محبت کرتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں، دعا خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کسی انسان نے، کسی اور نے نہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کہا بن مغیرہ کے تعلق سے کہ اس کے 10 عیب ہیں۔ 10 عیبوں کو حضور کے سامنے بیان کیا، اور حضور نے ولید بن مغیرہ کے سامنے 10 عیبوں کو بیان کیا۔ وقت نہیں ہے، صرف 1 منٹ باقی ہے۔ قلم آپ جا کر پڑھیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس سورت کو ہم پڑھیں گے تو 10 عیب کو اللہ نے بیان کیا۔ اب ولید بن مغیرہ نے جیسے حضور سے سنا کہ میرے اندر 10 عیب ہیں، اب وہ جانتا تھا میرے اندر 9 عیب تو ہیں، میں جھوٹا بھی ہوں، میں کذاب بھی ہوں، لیتا ہوں، پھر وعدے کی خلافی کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں میرے اندر تھی۔ لیکن حضور نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ پیدائشی اپنے باپ کا نہیں ہے بلکہ دوسرے کی جانب سے یہ پیدا ہوا ہے، یہ ولد الزنا ہے، ولد الحرام۔ ولید بن مغیرہ نے جانا کہ یقیناً 9 چیزیں تو ہیں میرے اندر، لیکن ایک چیز تو میں نہیں جانتا، میری ماں تو بتا سکتی ہے۔ اب ہاتھ میں کچھ لے گیا اور جا کر کہتا ہے اپنی ماں سے، اے ماں سچ سچ بتانا۔ حضور نے کہا ہے اس لیے کہ حضور جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، سچ کے سوا جھوٹ نہیں کہتے، حضور کی زبان سے نکل چکے ہیں۔ 10 چیزیں ہیں، 9 چیزیں تو میں جانتا ہوں، لیکن ایک عیب میرے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ اب تم بتا سکتی ہو، بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں نے کہا مغیرہ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، حضور کی زبان سے نکلا ہے، غلط کہے گی تو میں تمہیں یہیں پہ قتل کر دوں گا۔ اب وہ بھی جانتی تھی کہ سارا زمانہ کچھ بھی کہہ لے، حضور اگر کہہ دے تو یہی آخری لفظ ہوتے ہیں، سچ کے سوا حضور کچھ نہیں کہتے، اور حضور جو کہتے ہیں اللہ کی عطا سے کہتے ہیں، اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت اس نے کہا ہاں تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے میں نے گمان کیا کل وہ مر جائے گا، مالدار ہے، اس کا مال دنیا میں رہ جائے گا، کوئی اور اس کے مال پر مسلط ہو جائے گا، اس لیے میں کسی ایک چرواہے کو اپنے پاس بلوا کر اس سے زنا کی، اب تو اسی کا بیٹا ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہتے ہیں جو بھی سوامی ہو، جو بھی دنیا کا انسان کسی بھی کونے میں بیٹھ کر حضور کی گستاخی کرتا ہے، یقیناً اس کی اصل میں خطا ہے۔ اگر اس کی اصل صحیح ہو تو کبھی گستاخی نہیں کر سکتا، اگر اصل خراب ہے تو یقیناً وہ گستاخی کرے گا۔ محترم